اور اس کے بعد اگر بات کی جائے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اس کا نام مصائب کی کتاب پڑ گیا، ام المصائب۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ پر یہ لمحات مصیبت کے لمحات ہیں۔ ایک طرف وہ کربلا کی طرف ہیں، اپنے بھائی حسین کا چہلہ منانے آ رہی ہیں، اور دوسری جانب 28 صفر، اسی صفر کے مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے زخم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قلب پر موجود ہیں۔ جناب سیدہ بیٹھی ہیں، ساتھ اماں زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے 4 کفن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں، اماں یہ 4 کفن کس لیے؟ کہا بیٹی زینب، تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ دنوں بعد آپ کے بابا آئیں گے اور میرے لیے کفن مانگیں گے۔ دیکھیں مصیبت جناب سیدہ پر، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا اماں یہ دوسرا کفن؟ کہا بیٹی زینب کچھ وقت گزرے گا، آپ کے بھائی حسن آئیں گے اور آپ کے بابا کے لیے کفن مانگیں گے۔ جناب زینب فرماتی ہیں، اماں یہ تیسرا کفن کس لیے؟ کہا بیٹی زینب کچھ عرصہ گزرے گا، آپ کے بھائی حسین آئیں گے اور وہ مانگیں گے کفن حسن کے لیے۔ زینب کا دل غموں سے چور چور ہے۔ اب سوچ میں شاید جناب سیدہ سوچ رہی ہو کہ چوتھا کفن تو میرے بھائی حسین کا ہوگا۔ کہا اماں یہ چوتھا کفن کس کا ہے؟ جناب زہرا کا جملہ سننا، جناب زہرا فرماتی ہیں، اے میری بیٹی زینب یہ چوتھا کفن بھی تیرے بھائی حسن کے لیے ہے۔ تڑپتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اماں آپ نے حسین کا نام نہیں لیا، میرے بھائی حسین کا نام نہیں لیا، آپ نے 2 کفن حسن کے لیے۔ کہا جب تیرا بھائی حسن کا جنازہ گھر سے جائے گا، ایک کفن اس کے لیے ہے، جب وہی جنازہ گھر میں واپس آئے گا خون میں غلطان، یہ چوتھا کفن پھر پہنایا جائے گا۔ کہا میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ جناب زہرا کہتی ہیں، اے زینب تیرا بھائی بے گرو کفن کھا کے کربلا میں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ یقیناً جناب زینب پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ بس عزاداروں کیا جگر ہوگا جناب زینب کا۔ وہ وقت آج شب ہے نا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی آج شب ہے، وقت شہادت ہے، زہر مل چکا امام کو۔ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، بھائی ایک تشت لا دو۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا لا دو تشت۔ امام حسین نے تشت لایا، امام حسن نے قے کی اور جگر کے ٹکڑے اس تشت میں گرے۔ اتنا سخت زہر دیا امام کو، امام حسین گریہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، بھائی حسین یہ تشت کہیں چھپا دو۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ کیونکہ میری بہنیں میرے پاس آ رہی ہیں، کہیں زینب و کلثوم کی نگاہ اس تشت پر نہ پڑے۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ یہ جگر کے ٹکڑے چھپا رہے ہیں جناب زینب و کلثوم سے، لیکن کل کربلا میں ایک وقت آئے گا، یہی زینب ہوگی، 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، شمر حسین کے سینے پر سوار ہوگا، ضربے پہ ضربے چلا رہا ہوگا، زینب کہہ رہی ہوگی نہ مار، یہ میرا ماں جایا حسین ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب بہنیں آئیں، وہ فریاد کر رہی ہیں، زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہیں۔
سب گریہ کر رہے ہیں بلند بلند. امام حسین بھی رو رہے ہیں. اتنے میں حسن مجتبی فرماتے ہیں بھائی حسین سب مجھ پر روئے لیکن آپ مجھ پر نہ روئے. کہا کیوں بھائی حسن میں آپ پر کیوں گریہ نہ کروں؟ کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین آپ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے. آپ کا لاشا 3 دن بے گورو کفن پڑا رہے گا. آپ پر گریہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. آج تو میری بہنیں میرے پاس گریہ کر رہی ہیں، سب میرے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، لیکن حسین تجھ پر رونے والا کوئی نہ ہوگا. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، جنازہ نکلا ہے، گھر سے جنازہ نکلا ہے. جناب زینب نے الوداع کیا، بہنوں نے الوداع کیا، جنازہ نکلا. بس اختصار کے ساتھ وہ جملہ پڑھوں گا. اس جنازے کا ایسا استقبال ہوتا ہے کہ جنازہ اب قبرستان کی طرف نہیں جاتا. تیروں کی بارش کے ساتھ یہ جنازہ گھر واپس آتا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، جب گھر میں یہ جنازہ داخل ہوا، جناب زینب کی اپنے بھائی حسن کے جنازے پر نگاہ پڑی. وہ کفن جو سفید تھا اب وہ کفن سرخ ہو گیا. جناب زینب گریہ کرتی ہے. روایات کہتی ہیں نہیں کہا ہائے میرے بابا علی، نہیں کہا ہائے میرے نانا رسول خدا. جناب زینب جنت البقیع کی طرح منہ کر کے کہتی ہے اماں زہرا، آپ کی کمائی لٹ گئی اماں زہرا. ہائے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا اس کا جنازہ خون میں زردان واپس آیا. اور جناب سیدہ کا صبر دیکھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک تیر لاشے سے نکالتی ہے. زبان پہ وہی آیت جو آپ کے سامنے پڑی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا تیر نکالتی ہے، یہی گریہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزادارو، اجرکم اللہ. آپ امام حسن کے مصائب سن رہے ہیں نا. اب امام حسن مجتبی سے ہم پوچھتے ہیں مولا مصائب آپ کے پڑھے جا رہے ہیں، مولا کیا یہی مصائب آپ کے نزدیک بھی سب سے بڑے مصائب ہیں؟ نجف اشرف کا ایک عالم تھا جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ زیادہ مصائب پڑھتا تھا اور کم فضائل پڑھتا تھا. امام حسن کے یہی ایام تھے شہادت کے. اس نے مصائب پڑھا، گریہ ہوا، آیا واپس عالم خواب میں دیکھتا ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اے عالم تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ میں سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں. واحد آپ امام ہیں جن کا جنازہ گھر سے نکلا تھا پھر تیروں کی برسات کے ساتھ واپس آیا تھا. کہا امام حسن مجتبی نے نہیں عالم اس سے بھی میری بڑی مصیبت ہے. عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ واحد امام ہیں جن کو ایسا زہر ملا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. امام کہتے ہیں نہیں عالم اس سے بھی میری بڑی مصیبت ہے. عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ واحد امام ہیں جن کو باہر بھی اذیت دی جاتی تھی، گھر بھی آتے تھے جن کو اذیت دی جاتی تھی. امام فرماتے ہیں نہیں عالم اس سے ایک بڑی مصیبت ہے میری. عزاداروں عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ آپ بھی بیان کیجئے وہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عزاداروں حسن مجتبی کی سب سے بڑی مصیبت سنو. میرے مولا حسن مجتبی فرماتے ہیں اے عالم سن، مدینہ کی گلیوں میں ایک گلی تھے جس کا ایک گھر کا دروازہ تھا. میں دیکھ رہا تھا ظالم اس در کو آگ لگا رہے تھے. ہائے میں دیکھ رہا تھا میری ماں دروازے اور دیوار کے درمیان فریاد کر رہی تھی. عزادار امام حسن مجتبی گریہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں دروازے
پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، حسین اتنا گریہ نہیں کرتے لیکن آپ بہت گریہ کرتے ہیں، میرے مولا حسن نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا ایسا بھی جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا تھا، میرا بھائی حسین بہت چھوٹا تھا، میں اتنا قابل تھا، وہ منظر اب بھی میرے ذہن میں آتا ہے، جس گلی میں اس ظالم کو دیکھتا ہوں جس نے میری ماں پہ تازیانے لگائے، میں وہ گلی سے نہیں گزرتا۔ ماتم حسین